اور حضور کی بلائے عالم پیر طریقت قطب الاقطاب فخر المشائخ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب نقشبندی نقوی الخیری آپ کی منقبت پیش فرما رہے تھے۔ استانہ عالیہ ٹھپرا شریف کے مرید خاص اور درباری سنہان محترم جناب حاجی محمد ارشد صاحب آپ نے منقبت و نعت پیش کی۔ اللہ کریم آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب زیدی شاہ یہاں پر الحمدللہ علماء کرام کی اور سنہان رسول کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن چونکہ قبلہ شاہ حضور کا آخر میں خصوصی واضح بیان مد و نصائح اور آپ کا خطاب ذیشان ہونا ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے علماء کرام اور سنہان رسول کو بھی سمیٹنا ہے تاکہ ہم بر وقت دعا کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق احمد قریشی صاحب کہ آل نبی کے دامن کو کبھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ذرا محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ چونکہ قبلہ شاہ جی روح محفل ہے، اور جب روح چلی جائے انسان سے تو پھر انسان مردہ ہوتا ہے۔ تو جب تک شاہ جی آتے ہیں میں 2 منٹ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک میزبان اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وقت لیا جائے، لیکن آپ نے ایک ہی پیغام دیا کہ حضور کی آل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بولیے حضور کی آل کو، یہی وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے کہ جس کو پکڑنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب بولیے نا سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا جامعہ رضویہ سیاق علوم کا یہ فیضان اور ہمارے مرشد کریم کا یہ خصوصی اثر اور آپ کا یہ فیضان ہے کہ آل محمد کے حوالے سے جو آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور یہی ہے کہ الحمدللہ حضور کی آل، چاہے وہ بچہ ہو کہ بڑا ہو، مزدور ہو یا عالم ہو، چاہے وہ پیر ہو یا عام بھی ہو، ہم حضور کی آل کے ہر فرد کے نوکر ہیں۔ اور ہمارا یہی پیغام، اور آپ کے سامنے بھی جو عظیم خطیب تشریف لا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یہی پیغام رکھیں گے کہ حضور کی آل کو، بولی آل مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جو آل محمد سے ان کے در سے دور ہو گیا وہ گمراہ ہے، اور جس نے ان سے آل محمد کے دامن کو پکڑا اللہ دنیا میں بھی اسے ہدایت کا نور دیتا ہے، اللہ قیامت کو بھی اسے سرفرازیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام کی آل اگر ہماری قبر میں اگر جان چھٹنی ہے تو حضور کے نام پر، اور اگر حشر میں ہم نے پار لگنا ہے تو آل محمد کے فیضان سے۔ میرے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اور ایک شعر عرض کر کے میں اگلے خطیب کو دعوت دیتا ہوں۔ قبر میں جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور قبر میں تشریف فرما ہوں گے تو اللہ کریم کی طرف سے فرشتہ پوچھے گا بتا اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اب جس نے اس مرکزی سوال کا جواب دے دیا وہ پار لگ گیا، اور قیامت کو مرکزی 4 سوال ہونے ہیں جن میں اللہ ارشاد فرمائیں گے، حضور نے فرمایا مالک قدم اٹھانے سے پہلے ہر بندے سے قیامت کو 4 سوال ضرور کرے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما فنا، میں نے تجھے زندگی دی، بتا یہ زندگی کہاں گزاری ہے، ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم فرمائے کہ ہم جسدہ فیما بلا، ہم نے تجھے جسم دیا، یہ جسم تو نے کہاں گزارا ہے، اس جسم کو تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ پھر سوال ہوگا ہم مال ہی فی منفقہ و فی مقتصبہ، میں نے تجھے دنیا میں دولت دی، مال دیا، بتا مال کمایا کیسے ہے، مال کو خرچ کیسے کیا ہے۔ اب آخری سوال مرکزی سوال ہوگا عن حب نال البیت، اب یہ بھی بتا ذرا کہ دنیا میں حضور کی آل سے پیار کر کے آیا ہے کہ ان کے پیار کے بغیر ہی دنیا سے آیا ہے۔ تو آل محمد کے نام پر ہی نجات ہے، اور حضور نے فرمایا قیامت کو جب ہر بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے اوپر ٹائٹل یہ ہوگا عنوان صحیفۃ المؤمن بحب علی ابن ابی طالب، کہ یہ بندہ جو جنت جا رہا ہے یہ اس لیے کہ اس کے پاس علی کی مہر ہے، علی کی گارنٹی ہے۔ تو بس یہ ہمارا پیغام ہے کہ دنیا میں بھی انسان آل محمد کے دامن سے وابستہ رہے تو اس سے کبھی ملتی ہیں، جو اس دامن سے ٹوٹ گیا چاہے جتنا مرضی بڑا عالم ہو، مفسر محدث ہو، رہتا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو نبی کے بچوں سے اور نبی کی آل سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر ذرا مل کے میرے ساتھ یہ پڑھیے تاکہ میں عظیم خطیب کو دعوت دینے کے لیے ایک ماحول آگے پیش کروں کہ نہاندے میں نہ مہینے دے
حشر نو تیرے لال دے مکڑی فاطمہ گل حشر نو تیرے لال دے مکڑی اور میرے استاد مکرم شمشیر اعظم حضرت مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی آپ ہر جگہ یہ پیغام آپ للکار کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ کانڈے کارے نہ تو پر جاتو موکھ پھیر نہ پر جاتو کانڈے کارے نہ تو پر جاتو موکھ پھیر نہ پر جاتو جنت تے جہنم دی کالے آنت مکڑی جنت تے جہنم دی کالے آنت مکڑی یہ ایام نگل حشر نو تیرے لالت مکڑی. اب آپ کے سامنے خطیب رسم غضب خطیب اسلام نوائز شیری بیان خطیب اعظم راولپنڈی حضرت علامہ مولانا مراد مکرم حافظ مسکین رضا صاحب قاسمی آپ تشریف لاتے ہو آ کر اظہار خیال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی ٹھکرا شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایتی قابل صد احترام حاضرین و سامعین، مسند صدارت پہ جلوہ فراز پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب الخیری زیدہ اقبالہ اور اسٹیج کی زینت علماء کرام، دور و دراز قرب و جوار سے چل کر آنے والوں، اس درگاہ کے ساتھ متوسلین مصدقین جتنے حضرات ہیں سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام. حضرات محترم، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم تمہیدی کلمات کی طرف بڑھیں. میں اپنی گفتگو 10 منٹ کے اندر ہی حاضری سمجھتے ہوئے قبلہ پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب سے دعا لیتے ہوئے اس در کی خیرات حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قرآن مجید اور فرقان حمید کی جو آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. رب العالمین نے اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، پہلے خبردار فرمایا ہے کہ ان کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھنا اور ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں کہ انہیں پتہ کسی چیز کا نہیں ہے. بلند آواز سے بولیں گے سبحان اللہ، بات بنے گی. الا ان اولیاء، بات اگر یہ خبردار کی ہوتی تو بات پھر بھی بن جاتی، بات مانی جاتی، لیکن حضرات محترم رب العالمین نے پھر انا فرمایا. انا فرما کر بات کو پکا کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، انہیں کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہیں وہ غمگین ہوں گے. حضرات محترم، خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے. خوف اس کا ہوتا ہے کہ راستے میں مجھے لوٹنے والے موجود ہیں، اس کا
کا خوف رکھا جاتا ہے. غمگین بندہ تب ہوتا ہے جب ہاتھ سے کوئی چیز چھن جاتی ہے, اس کا غم ہوتا ہے. پتہ چلا آنے والے کا خوف اس لیے ہے کہ میرے پاس دنیا کی دولت موجود ہے, میں لوٹا جاؤں گا, مارا جاؤں گا, تب خوف ہوتا ہے. غم اس لیے ہے کہ میری دولت چھن جائے گی. اللہ نے فرمایا جو میرے ولی ہیں ان کو دولت کے آنے کا خوف بھی نہیں ہے, دولت کے لٹنے کا خوف بھی نہیں ہے, دولت کے چھننے پہ یہ غمگین بھی نہیں ہوتے. اس لیے غمگین نہیں ہوتے الذین آمنوا وکانوا یتقون. بولیے سبحان اللہ. میں ترنم میں یہ آیت کریمہ پڑھوں گا, آپ کو مزہ آئے گا. بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں, دارگاہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب پہ آنے والے مسلمانوں, میرے حضور کے غلاموں, سید رمضان حسین شاہ صاحب کے ساتھ تعلق رکھنے والوں, جب اللہ کا ولی جس کا خوف بھی نہیں ہے, جو غمگین بھی نہیں ہوتا, یہ پہلے اللہ کے ولی کی شان ہے. آگے جا کے دیکھیں ولی کی پہچان کیا ہے. رب العالمین اعلان فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی ایمان والا بھی ہے, اللہ کا ولی متقین بھی ہے. یہ ولی کی پہچان ہے. سنیے گئے آگے ولی کی شان, پہچان بھی سن لیے, ولی کا انجام دیکھیے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کا ولی وہ ہے جس کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے, جس کے لیے خوشخبری آخرت میں بھی ہے. ولی وہ ہے جس کی نگاہ انسان اٹھاتا ہے, باشرہ ولی ہو, باشرہ ولی ہو, جس کے چہرے کو دیکھے تجھے خدا یاد آ جائے, جس کو دیکھے تیری زندگی بدل جائے, جس کو دیکھے تیری زندگی کے معاملات تبدیل ہو جائے. کسی نے کیا خوب کہا تھا نگاہ ولی میں. اس دربار کے مرید بیٹھے ہیں, مزہ لے کے سنو, مزہ لے کے پڑھو. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے. علامہ مفتی اشتیاق قریشی صاحب, میں تاثیر کی بات کرتا ہوں. یہاں سفید چوکیاں پہنے ہوئے بیٹھے ہیں سارے, یہ سفید چوکیاں پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ سفید چوکیاں جو پتہ کس کی نشانی ہے میں بتانے لگا ہوں آپ کو. پیر عبداللہ جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسلام آباد میں آپ کے استانے میں گفتگو کر رہا تھا. علامہ پیر بدر عالم جان زیدہ اقبال آپ تشریف فرما تھے. میں گفتگو کرتے کرتے شان صدیق اکبر پہ آیا, خدا کی قسم جھوم گئے, اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے علامہ صاحب قضا ہوا ہے. میں قربان جاؤں, ہم تو صحابہ کے قدم پکڑ کر, قدموں کی خاک کو چوم کر, قدموں کی خاک کو آنکھوں سے لگا کر, اہل بیت کے در کے ساتھ بن کر آگے بڑھتے ہیں. اب پتا چلتا ہے کہ اہل سنت کا مقرر ہوتا ہے. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سفید ٹوپیاں دیکھیں, میرے ذہن میں وہ خیال آیا کہ بلا کی نسبت بھی وہاں سے ہے. یہ تاثیر ہے ولی کی, نگاہ کی تاثیر ہے. ایسی تاثیر ہے ولی کے نگاہ کی کہ جب اس کا مرید بیٹھا ہو, سر اس کا ننگا نہ ہو, اس کے سر کے اوپر ٹوپی موجود ہو. نگاہ ہے ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات محترم, یہ سلسلہ جو آج بھی سید رمضان حسین شاہ صاحب عالم دین بھی ہے, میرے نبی کے علم ہے کے پاس, میرے نبی کی حدیثیں موجود ہیں. خدا کی قسم جب حدیث کی, جب عبادت کی یہ تلاوت فرماتے ہیں, جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہ تلاوت کرتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے سننے میں. جو حدیث کو سمجھنے والا ہے, عبادت کو سمجھنے والا ہے, جس نے چند دن لگائے ہوئے ادارے میں, کسی استاد کے پاس بیٹھ کر وہ مزہ لے کے سنتا ہے. توجہ فرمائیے نا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو آج ہاتھ ہم نے دیا ہے,
علامہ پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب کے ہاتھ میں، یہ چلتے چلتے پیر سید صابر شاہ تک پہنچتا ہے. بولیے گا سبحان اللہ. پیر سید صابر شاہ صاحب سے چلتے چلتے یہ سلسلہ پیر عبداللہ جان کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. سنیے گا حضرت عبداللہ جان سے یہ چلتے چلتے سلسلہ غوث جلی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. غوث جلی سے چلتے ہوئے یہ سلسلہ چلتے چلتے مولا علی کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. مولا علی سے چلتے چلتے یہ نسبت کا ہاتھ، سنیے گا توجہ فرمائیے گا، سید کی درگاہ میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، یہ چلتے چلتے ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. یہ ہاتھ حضرت عثمان سے چلتے چلتے حضرت مولا عمر فاروق تک پہنچتا ہے. حضرت مولا عمر فاروق سے یہ ہاتھ کا رشتہ چلتے چلتے یہ نسبت چلتے چلتے حضرت مولا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے سرکار علیہ السلام علالت میں ہے، علالت کے ایام ہیں، مسلح خالی ہے، صحابہ کا ہجوم ہے، صحابہ بیٹھے ہیں. میں اپنے انداز میں اس روایت کو بیان کرتا ہوتا ہوں. صحابہ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہے، مسلح امامت میں کھڑا کون ہو؟ تمام صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. علی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، علی کو دیکھا. علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ مسلح میں علی کون کھڑا ہو؟ مسلح میں امامت کون کرے؟ علی نے کہا اس مسلح کا اہل سب سے زیادہ بڑھ کر میرے نبی کے بعد جو اس مسلح پہ کھڑا ہوگا وہ صدیق اکبر ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح امامت پہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے آقا نے پردہ ہٹایا، حضور نے پردے سے اپنا چہرہ انور باہر نکالا. اس طرح علامہ سید رمضان حسین شاہ صاحب مہمانوں کو بھی دیکھ لیں، ایسے ایسے کر کے دیکھ لیں. کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام یہ اپنی محنت کو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے مریدین میں محنت کتنی ہے. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا میں اپنے مرید کو دیکھا کیسا ہے. وہاں بیٹھے ہیں علماء کا جھوٹ ہے. حضور نے فرمایا کہ میں دیکھوں، میں نے صدیق پہ بڑی محنت کی ہے، میں قریب غور دیکھوں. حضور نے جو ہی پردہ ہٹایا، حضرت انس کہتے ہیں، بولیے سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے نبی نے پردہ ہٹایا، فتبسم کأن وجهه ورقة مصحف. ایسے لگ رہا تھا جس قرآن کے اوراق کھلے ہیں. میرے سرکار نے مسکرا کر صدیق اکبر کو دیکھا. قربان جاؤں صدیق اکبر آپ کی شان پر، قربان جاؤں آپ کے مقام پر. اس لیے کسی شاعر نے بڑی محبت سے کہا کتنے محبوب تھے سرکار کو، کتنے محبوب تھے سرکار کو. ابو بکر عمر کتنے محبوب تھے سرکار کو. ابو بکر عمر دیکھو دونوں کو پہلو میں سلا رکھا ہے. آگے سنیے کتنے محبوب تھے سرکار کو. عثمان و علی کتنے محبوب تھے سرکار کو. عثمان و علی دیکھو دونوں کو جام شہادت پلا رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بہت خوبصورت اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے خطیب اعظم راولپنڈی حضرت علامہ مولانا مسکین رضا صاحب قاسمی. اللہ کریم آپ کی حاضری اپنی برکات میں قبول فرمائے. اب میں حاضری پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں احمد نواز صاحب آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنی حاضری برگاہ خیر الانام میں پیش فرمائیں. ہماری محفل کی زینت بنے. حضرت علامہ مولانا قاری محمد مقبول الرحمان صاحب اہلا و سہلا مرحبا. قاری محمد صدیق صاحب کلالی سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ آگے سٹیج کی زینت بنے، سٹیج پہ آپ تشریف لے آئیں. اہلا و سہلا مرحبا.
حضرت محترم جناب ولی محمد صاحب آپ تشریف لائے ہیں، آل و سہلا مرحبا۔ احمد نواز صاحب اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے تمام آباد۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا کے نام کی اتنی ہنسی کہانی ہے، نبی کے دین پہ ہر وقت ہی جوان ہے۔ خدا کے قریب میں اذانوں کی جو صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی مشہور زمانہ کلام پیش کروں گا جتنا پیر صاحب نے ٹائم دیا ہے، اور پیر صاحب کا منظور نظر کلام ہے۔ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اگلا شعر علماء سے پیر صاحب سے دعا لوں گا کہ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، وہ اب میرے گزارے ہوئے ہیں۔
साहब से दुआ दूंगा, आखिरी शेर पेश करता हूँ। चाहता है अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर गुलामी, आले ज़हरा की कर गुलामी, जिनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून में के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, सारे यार हुजूर। पेश करूंगा दो अशआर शान सिद्दीक़ अकबर और मौला कायनात। सुभान अल्लाह आप कह सकते हैं। सारे यार हुजूर दे सोहने ने, यार हार दिया क्या बताने। सारे यार हुजूर दे सोहने ने, यारे कर दिया क्या बताने। ओ किता प्यार नबी नले ओ बड़ियाने, ते प्यार दिया क्या बताने। मुख्तसर हफीज साहब से दुआ दूंगा। कि सिद्दीक दिया हस्ती ये जड़ी इश्क नबी दी मस्ती है। सिद्दीक दिया हस्ती ये जड़ी इश्क नबी दी मस्ती है। वटक मार के सब खुद आके पहरेदार दिया क्या बताने। वटक मार के सब खुद आके पहरेदार दिया क्या बताने। इंजे प्रीत हुजूर नले ओ लाइए, करे कोई न चीज बचाइए। ये जज्बा देख के उमर बोले, मेरे यार दिया क्या बताने। कि मंजर फिजा है दर में, सारा अले का है। मंजर फिजा है दर में, सारा अली का है। हर जिसे समझते देखता हो, हजारा अले का है। और तुम दखल दे रहे हो हकीकत के बाब में। तुम दखल दे रहे हो हकीकत के बाब में। देखो ये मामला हमारा भले का है। और इस मनक़बत का आखिरी शेर चिराग गोल्ला क्या खूब फरमाते हैं। कि तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बसात तुझ पर करम नसीर ये सारा लेगा है। तुझ पर करम नसीर ये
میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں او میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سب لائیں او صدقے جائیں نہ اونچے میعادوں میں، صدقے جائیں نہ اونچے میعادوں میں، جنہاں جیلیاں نال نبھائی تے عمل والے لنگ لنگ جاندے، عمل والے او لنگ لنگ جاندے، تے غافل ہوتے کھاتے، او ڈبن نہ دینے محمد بادشاہ، او کامل پیر جنان۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے زبان سے آخری صنفات محترم جناب عظیم مداح رسول احمد نواز صاحب آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ احباب ذیشان، اب آپ کے سامنے میں خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت رابر شریعت ہمارے مرشد کریم کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ پیر طریقت رابر شریعت مرشد الکریم شیخ الحدیث و تفسیر تاجدار ٹھمرا شریف جگر گوشہ ٹھمرا شریف حضور شیخ الحدیث قبلہ عالم پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب نقشبندی نقوی الخیری، حضرت علامہ پیر سید محمد رمضان حسین شاہ صاحب